اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان کھوسہ اتحاد سندھ کے صدر شفیع محمد کھوسہ صاحب۔ پہلے تو ہم سر آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ مہربانی سر، آج ہم آپ سے کھوسہ اتحاد کے بارے میں جانیں گے کہ کھوسہ اتحاد کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اس بطول صاحبہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا، وحید بھائی نے، آپ اپنے اسٹوڈیو میں۔ میں تو پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمراز بہت اچھا کام کر رہا ہے اور آئندہ اپنے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اچھا کام کرتا رہے گا، میں امید کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کھوسہ اتحاد پاکستان کیا ہے، کھوسہ اتحاد کیا ہے۔ کھوسہ اتحاد ایک ایسا ویژن ہے جو ہم لے کے چلے ہیں اپنے سرداروں کے حکم سے، اپنے معتبرین کے حکم سے۔ دیکھیں، اتحاد کا مقصد ہے غریب بے پہنچ لوگوں کو کہیں پہ سہارا دینا۔ دیکھیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ جو ہمارے بے سہارا اور جو غریب عوام ہے، کھوسہ قوم ایک بہت بڑا قوم ہے پاکستان کے لیول سے، تو اس چیز کو لے کے ہم لوگوں نے یہ ایک نعرہ لگایا، کھوسہ اتحاد۔ اتحاد اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کھوسہ اتحاد میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ کہیں کھوسہ ویلفیئر ایسوسی ایشن بن چکی ہے، کہیں کھوسہ اتحاد دادو ہے، کہیں کھوسہ اتحاد سکھر ہے، کہیں کھوسہ اتحاد پاکستان، تو یہ گروپ سب مل کر ایک کب ہوں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے اتحاد بننے نہیں چاہیے، ایک ہی پلیٹ فارم ہونا چاہیے سب کا، کیونکہ ویژن ایک ہے سب کا اور سب کا مقصد ایک ہے، منزل ایک ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ جانا اور یہ ویلفیئر تو اچھی بات ہے اگر کوئی بناتا ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ہونا چاہیے، سارے مل کے اگر ویلفیئر بنانا چاہیں تو وہ ویلفیئر کی طرف چلے جائیں۔ اگر کوئی اتحاد کو چلانا چاہتا ہے، کھوسہ اتحاد پاکستان کی دھارا میں آئیں، ہم سب کو ویلکم کہیں گے، انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو لے کے چلیں گے۔ پھر یہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، ہماری تو اب بھی یہی کوشش ہے اور ہمارے بھائیوں کی دوسرے جو دوست ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے، سردار زادہ میر امتیاز خان، سردار سخی عبدالرضا خان، ان کا بھی یہی کوشش ہے کہ ایک ہی اتحاد بننا چاہیے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کھوسہ اتحاد کے توسط سے ابھی تک آپ نے کتنے مظلوموں کے مسائل حل کیے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے یہ کوئی میں نے کام شروع کیا ہے کوئی 1995-96 سے۔ اکیلے ہاتھ تو تالی نہیں بج سکتی، بالکل، اس میں مل کے ایک دھارا میں سب کو لے کے پھر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نا ہم۔ تو اس ٹائم سے لے کے آج تک میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یاد نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بھائی کو، لیکن ہماری یہ کوشش رہی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو فائدہ ملا ہے کھوسہ اتحاد کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آگے بھی ملتا رہے گا۔ اچھا، آپ کھوسہ اتحاد کے توسط سے صرف کھوسہ قوم کے مظلوموں کے مسائل ہی حل کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس مظلوم آ جائے تو آپ اس کی داد رسی کرتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو فرمایا یہ صحیح بات آپ نے فرمائی اور پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ میڈیا جو ہے ہمراز ہر کوئی دیکھتا ہے، اور ہم صرف یہ نہیں کہ اپنے کھوسہ قوم کی ہیلپ کریں یا صرف کھوسہ قوم کے لیے یہ اتحاد بنا ہوا ہے۔ اتحاد کا مقصد یہی ہے کہ آپ طاقت میں اگر آ رہے ہو، اتحاد کر رہے ہو، تو آپ اپنے ہمسایوں اور غریب مظلوم اور عوام جو بھی جس قوم سے بھی تعلق اگر رکھتا ہے وہ، اگر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ، تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں ہر جگہ پہ، اور ہم انشاءاللہ یہی ہمیں اللہ پاک ہمت دے کہ ہم آئندہ بھی ہر مظلوم کا ساتھ دیں۔ اچھا، کھوسہ اتحاد کے حوالے سے آج تک آپ نے گاؤں دیہات کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کی طرف بھی کوئی توجہ دی ہے؟ بالکل، ہمارا ویژن یہی ہے، ہمارا جو پہلے کیسے ہے نا کہ فرنٹ لائن پہ یہی چیز ہے کہ اپنے قوم کے بچیوں کو
اپنے قوم کے بچوں کو، اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دیں. ہم ہر جگہ پہ یہ بات اٹھاتے رہتے ہیں، ہر اپنے جلسوں میں، ہر پروگرام میں. انشاءاللہ ابھی چینج ہے. دیکھیں کہ اگر آپ کھوسا قوم کی ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو ڈی آئی جی پی ایم سے لے کے وزیر اعظم پاکستان بھی کھوسا رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں، ڈی آئی جی بھی رہے ہیں، ایس پی بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ موجود بھی ہیں، اور بہت زیادہ ججز موجود ہیں اس ٹائم انشاءاللہ. اور آنے والی نسل ہماری جو ہے اپنے تعلیم کی طرف گامزن ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ مشن ہے، پورا کر کے رہیں گے. اچھا، یہ جو سندھ میں اور بلوچستان کے اکثر دیہاتوں میں کاروکاری کا نظام ہے، تو کیا کھوسا اتحاد نے اس کی طرف بھی کوئی قدم اٹھایا ہے کہ کاروکاری کا جو نظام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے؟ جی بالکل، 100% ختم ہونا چاہیے. آج کل دیکھیں اس بطول صاحبہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا واسطہ ایک میڈیا سیل سے ہے. آج کل جو کاروکاری ہو رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی 10% اگر حق ہو تو ہو، کوئی 80 یا 90% تو کچھ حق نہیں. ناجائزی کر کے بیچاروں کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ گھر سے اسلام نکال میں کر. بھی یہ حق ہے کہ ایک لڑکا لڑکی اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتے ہیں، بالغ ہوں. اگر ان کے نہیں شامل ہوتی تو اکثر لڑکا لڑکی جو ہے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، جو اپنا قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں کاروکاری کر کے مار دیا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھ نہیں، میں بچیوں کے لیے ایک پیغام ضرور دوں گا، کیونکہ آپ ایک عورت ہیں، تو یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ والدین آپ کو پال کے اتنا بڑا عرصہ آپ کو سنبھالتے ہیں، ایک کسی بندے کے لیے آپ اپنے والدین کی زندگی برباد کر کے چلے جائیں. بچیوں کو، اپنے بہنوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ اپنے والدین کے راز پہ، مشورے پہ آپ چلے تو بہتر ہے. اگر کہ دوسری بات، اگر کہ بچے نادانی کر رہے ہیں تو ان کو کاروکاری کا الزام دینا نہیں چاہیے. ان کے حق میں نہیں ہوں کم از کم. اچھا، اب ہمیں یہ بتائیے گا، آپ سے یہ کویشچن پوچھنا پہلے ہمیں چاہیے تھا کہ کھوسا اتحاد کے بانی کون ہیں؟ کھوسا اتحاد کے بانی ہیں ہمارے سردار زادہ میر امتیاز خان کھوسا صاحب، سردار سخی عبدالرزاق خان کھوسا صاحب، اور ان کے بعد میں جو ہیں یہ عہدے وغیرہ انہوں نے دیے ہیں. عہدے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ آپ اگر اپنی قوم کے لیے سچا کام کرنا چاہتے ہو تو آپ جذبہ رکھتے ہو تو یہ عہدے کسی کام کے نہیں ہیں. اگر سربراہی پہ آپ آئیں تو سربراہی سرداروں کی ہے. سردار دادا میر امتیاز خان، میر نادر خان صاحب، سردار سخی عبدالرزاق خان صاحب، ان کی سربراہی میں یہ چل رہے ہیں. اچھا، کھوسا اتحاد میں کب تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کھوسا قوم کا علم ہے آپ کے نالج میں. پہلے اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، کوئی 2000 کے دور سے پیچھے چلے جائیں، تو اتنا اتحاد نہیں تھا ہمارے قوم میں. جب سے یہ اتحاد کا سسٹم شروع ہے، یہ اپنا کمیونیکیشن آ گیا موبائل کے سسٹم سے، یہ اپنا واٹس ایپ وغیرہ، تو اس کے بعد میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہو، لیکن بڑی چینج آئی ہے اس میں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس میں آئندہ ہمارے اچھا دیکھیں نا، یہ فائدہ اگر آج ہمیں نہیں مل رہا تو یہ ہمیں جا کے ہمارے نسلوں کو پیچھے جا کے یہ فائدہ ضرور ملے گا. ہمیں امید ہے اپنے اللہ میں انشاءاللہ. اچھا شفیع صاحب، آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کو پیغام میں یہ دوں گا کہ اپنے پاکستان کی عوام کو اور سندھ کی عوام کو کہ ہم ایک پرامن قوم ہو کے رہیں، آپس میں بھائی ہو کے رہیں. یا نہ کوئی پٹھان ہو، نہ کوئی بلوچ ہو، نہ کوئی پنجابی ہو، نہ کوئی اپنا کوئی بنگالی ہو، مہاجر وغیرہ، یہ نام نہیں دینے چاہیے. میرا یہ پیغام ہے. اپنے افواج پاکستان، اپنے ایجنسیز، اپنے ملک کی بقا کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. جو ہمارے فوجی جوان اپنے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنے قوم کو. میرا پاکستانی عوام کے لیے یہ پیغام ہے. شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ شفیع محمد کھوسا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میرا یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے. ہمیں رنگ، نسل، قوم کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، ہمیں انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے.
اور اپنے ملک اور افواج پاکستان کی بقا کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ بطول کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔